تو اللہ تعالیٰ کی دو عطائے خواجگی سنی آپ نے؟ ابھی ایک سنی ہے، جنتن فی الدنیا، اس کا عربی نام کیا ہے؟ جنتن فی الدنیا بالحضور مع المولا، دنیا کی میں جنت دیتا ہے، وہ اپنی حضوری کی جنت دیتا ہے، اپنے قرب کی دیتا ہے، ہر وقت اس کے قلب جہاں اس طرح اللہ کے قرب کی لذت کو چوستے ہیں جیسے چھوٹا بچہ ماں سے لپٹا ہوا دودھ پیتا رہتا ہے، جس کو معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ یہاں دلبر چوپرا میں شوت، جب اللہ تعالیٰ کے قرب کی خوشبو جلال الدین کے پاس آتی ہے اڑ کر کے عرش اعظم سے، وہ یہاں دلبر چوپرا میں شوت، جب اللہ تعالیٰ کی قرب کی خوشبو اڑ کر آتی ہے، پرا مانے اڑ کر، اور میری جلال الدین کی روح تک آتی ہے ذکر کی برکت سے، تو میں اس کی لذت کو بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی، لیکن فرماتے ہیں زباں جملہ حیرہ میں شوت، جتنی زبانیں ہیں زباں کی جماعت زباں، دنیا میں جتنی زبانیں ہیں سب حیران رہ جاتی ہیں، کیونکہ لذت غیر محدود کو مخلوق کی زبان محدود کیسے ادا کر دے؟ بس قلب و جاں اس کو محسوس کرتے ہیں، اس غیر محدود لذت کو اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے قلب و جاں محسوس کرتے ہیں، لیکن تعبیر کے لیے ان کی زبان قاصر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ مردوں کے چکر بازیوں سے آپ کو گھن آئے گی پھر کہ میں اپنے مولا کو چھوڑ کر کہاں لاشوں پر جا رہا ہوں۔ اب ایک تو عطائے خواجگی سنی آپ نے، لیکن دو عطائے بندگی بھی پہلے بتا چکا ہوں۔ احکام کو بجا لائیے، گناہوں سے نافرمانی سے بچیے، تب اللہ تعالیٰ کی دو عطائے خواجگی ہوگی، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ ایک سن لیا دنیا والی، اب آخرت سنو۔ وجنۃ فی العقبہ بلقاء المولا، اور آخرت میں جنت اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات عطا فرمائیں گے اور اپنا دیدار کرائیں گے۔ جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو کسی ظالم جنتی کو کوئی حور یاد نہ آئے گی، شہد کی دریا اور دودھ کے دریا نہیں یاد آئیں گے، جنت کی کسی نعمت کا تصور بھی نہیں ہوگا کہ کہاں ہے جنت، جنت کا تصور بھی نہیں رہے گا کہ کہاں ہے جنت، کہاں خرد ہے کہاں ہے نظام کار اس کا، کہاں خرد ہے کہاں ہے نظام کار اس کا، یہ پوچھتی ہے تیری نرگ سے خمار آلود۔ اللہ تعالیٰ کی دیدار کی لذت سے اہل جنت ایسے مست ہو جائیں گے کہ ان کو جنت کا یاد بھی نہ آئے گی۔ نعمت دینے والا ہے وہ، جنت بنانے والا ہے، اگر جنت بنانے والا کمتر ہو تو کیسے جنت مزیدار ہوگی؟ دوستو اللہ کے نام پر کہتا ہوں کہ اللہ پر مرنا سیکھ لو، اپنی خواہشات کا خون کرنا سیکھ لو۔ جس طرح دنیا لال ہوتی ہے، آسمان سرخ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آفتاب پیدا کرتا ہے۔ اگر دل ہماری تمنائیں حرام خواہشوں سے کے خون سے ہمارے دل کا آسمان سرخ ہو جائے تو واللہ سارے دل پر بے شمار آفتاب طلوع ہو جائیں گے اللہ کے قرب کے۔ کس طرح میں آپ کو سمجھا دوں، یہ تمناؤں کا خون تو ہر ایک زمانے میں ہو جائے گا خود بخود، موت کے بعد کوئی تمنا رہے گی؟ یہ خون تمنا ہر شخص کی مرنے کے بعد خود بخود ہو جائے گی، مگر اس وقت کوئی انعام نہیں ملے گا، جیتے جی مالک پر مر جاؤ۔ ایک صاحب نے اختر سے پوچھا کہ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ میں نے کہا مر مر کے جی رہا ہوں اور جی جی کے مر رہا ہوں، اللہ پر بری خواہشات کو مارتا ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ کے لذت قرب سے جیتا ہوں، مرتا ہوں اس لیے کہ جی جاؤں اور جیتا ہوں اس لیے کہ مر جاؤں مرتا ہوں اس لیے کہ جی جاؤں، کیونکہ جو اللہ پر اپنی حیات کو فنا کرتا ہے، اپنی بری خواہش کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حیات عطا فرماتے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بالطف زندگی دیتے ہیں، وعدہ قرآن پاک کا ہے، لام تاکید بانون ثقیلہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے باوفا ہیں کہ جن کو لام تاکید بانون ثقیلہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر ہم نادانوں کے لیے انہوں نے اتنا موقت کر کے فرمایا کہ اگر تم اپنی بری خواہش کو توڑ دو، اللہ والے بن جاؤ، تو ہم تم کو بالطف زندگی دیں گے۔ حرام لطف چھوڑ دو ظالموں، حرام لذتوں کے چکر میں مت پڑو، ہم تم کو بالطف دیں گے۔ جب خدا تعالیٰ سارے عالم کے لطف اور لذتوں کے خالق تم کو لطف کی زندگی دیں گے، وہ کیسی زندگی ہوگی تم کیا تصور کر سکتے ہو؟ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر تم نے نافرمانی نہ چھوڑی اور گناہوں سے چپکے رہے اور حرام لذت کی عادت کو جانبازی کے ساتھ نہ چھوڑا، لومڑیانہ حرکت نہ چھوڑی، تو یہ کیا ہوگا؟ یاد رکھو، تمہاری ساری زندگی تڑپ تڑپ کے کلپ کلپ کے مرو گے، کلپ کلپ کے، تڑپ تڑپ کے، کلپ کلپ کے مرو گے، چاہے کلب میں پڑے رہو، لیکن ساری زندگی چین نہ پاؤ گے۔ جملہ اسمیہ سے نازل کیا، فرمایا اللہ نے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری نافرمانی کی اور میری محبت اور میری وفاداری سے اعراض کیا۔ سنو، گناہ کرنا بے وفائی ہے اللہ کے ساتھ،
تو اللہ تعالیٰ کا عنوان کتنا پیارا ہے، عاشقانہ ہے، رومانٹک ہے. ومن اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے اعراض اور روگردانی کی، میری یاد سے بے وفائی کی، یعنی گناہ سے منہ کالا کیا، لذت حرام حاصل کی، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تلخ کر دیں گے، اس کی زندگی کو تلخ کر دیں گے. معیشت فرمایا، حیات نازل نہیں فرمایا. دیکھا آپ نے، وہ نافرمانوں کی زندگی اس قابل نہیں ہے، وہ نافرمانوں کی زندگی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ اس کو حیات فرمائے. برعکس نیک بندوں کی حیات پر حیات نازل فرمایا. فإن له فلنحینہ حیاتا طیبہ، نیک بندوں کو ہم حیات پاکیزہ بالطف دیں گے. یہ دلیل ہے کہ وہ لوگ، اگر دنیا میں کوئی زندہ ہے تو اللہ والے زندہ ہیں، اگر دنیا میں صاحب حیات ہے تو اللہ والے صاحب حیات ہیں. نافرمانی والے صاحب حیات نہیں ہیں، صاحب معیشت ہیں، زندہ ہیں جانوروں کی طرح. معیشت زنکا